السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 61 سے اپنا درس شروع کر رہی ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اب ہم قرآن پاک کی سورۃ نساء کا درس شروع کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں، غور کیجئے اور سمجھیں اور ہدایت حاصل کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد مشرکین مکہ کا رویہ۔ ناظرین، قرآنی آیات کا ترجمہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اتارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو منافقوں کو تو دیکھیے کہ تجھ سے ہٹتے ہیں، یعنی منافقین یصدون عنک صدودا، منافقوں کو تو دیکھیے کہ تجھ سے ہٹتے ہیں یعنی دور بھاگتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ، پھر کیا ہوا جب انہیں مصیبت بما قدمت آ پہنچے، یعنی انہیں مصیبت آ پہنچے اپنے ہاتھوں کے کیے، بما قدمت ایدیہم، یعنی اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے، پھر ثم جاؤک، پھر تیرے پاس آئے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا، کہ ہم تو بھلائی اور ملاپ کے سوا، ولا توفیقا، کہ ہم تو بھلائی اور ملاپ کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ تو ناظرین، اس آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اب اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ پہلی آیات میں ذکر تھا کہ کچھ لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فسادی لوگوں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، حالانکہ ان پر لازم تھا کہ ان سے کوئی واسطہ نہ رکھتے۔ ظاہر ہے کہ شیطان ان کے پیچھے پڑ گیا ہے اور ان کو بڑی سخت گمراہی میں پھنسانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اسی مطلب کو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں کھول کر بیان کیا ہے کہ پہلے یعنی بعض لوگ منہ سے تو مومن بنتے ہیں مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے فیصلہ پر اطمینان نہیں رکھتے۔ ان لوگوں میں اتنی ہمت تو نہیں کہ صاف کہہ دیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں جاتے، اس لیے بہانہ بازیاں اور ٹال ٹول کرتے ہیں، اور اگر کہنے سننے سے آپ کے پاس آ بھی جائیں تو فیصلے سے راضی نہ ہوتے، کیونکہ آپ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کا فیصلہ غلط کاروں کے حق میں نہیں ہوتا۔ آپ کے فیصلے کے بعد بھی دوسروں کے پاس اثر نو مقدمہ لے کر جاتے ہیں مشرکین، اور جب اس گستاخی کی انہیں سزا ملتی ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے واپس آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو آپ کا فیصلہ بدلوانے نہیں گئے تھے بلکہ اس خیال سے گئے تھے کہ کوئی صورت صلح صفائی کی نکل آئے اور ہم نقصان سے بچ جائیں۔ تو ناظرین، یہ ان کی چال ہوتی تھی۔ جو لوگ اسلام اور ایمان سے فقط دکھاوے کے لیے ظاہری اور سرسری تعلق رکھتے ہیں اور ان کے دل میں خود غرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اپنا مطلب نکالنے کے لیے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے ہیں، جھوٹے مقدمے گھڑتے ہیں اور فیصلے وہاں کراتے ہیں جہاں فیصلہ کرنے والا کچھ لے دے کر یا ایسے ہی ان کی رعایت کر دے۔ حاکم، گواہ، وکیل سب کو کسی نہ کسی طرح اپنا حمایتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی منصف حاکم مل گیا اور ان کو انصاف کے مطابق اپنے کیے کی سزا مل گئی
تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ منافقوں کی پکی نشانی ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء یعنی آیت نمبر 63 اور 64 کا یکے بعد دیگر 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی۔ غور سے اور توجہ سے سنیے، جس کو عنوان دیا گیا ہے صحیح طرز عمل۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بابت اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بس ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان کے بارے میں کیا ہے مفید بات۔ تو ناظرین، فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اللہ کے فرمانے سے اس کا حکم مانے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُونَ، مگر اس واسطے کہ اللہ کے فرمانے سے اس کا حکم مانے، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنا برا کیا تھا تیرے پاس آتے ہیں پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، فاستغفر اللہم الرسول اللہ، اور چاہتے ہیں اور بخشواتا ہے ان کو رسول، لوجد اللہ، تو البتہ اللہ کو تواب الرحیمہ، معاف کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ غلط ہے، ان کی ظاہری حالت اور ظاہری باتوں سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ وقت آنے پر ان کو ان کی سزا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد الہی ہے کہ آپ ان کی بہبودہ اور بے رخی اور دو رخی کاروائیوں کے ذرا پرواہ نہ کریں اور ان کو برابر نصیحت کرتے رہیں۔ پھر سمجھایا گیا کہ اگر کسی طرح ان سے جرم ہو بھی گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً نادم ہوتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے قصور کی معافی مانگتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ان سے عرض کرتے کہ ہمارا قصور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاف کروا دیجیے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قصور ضرور معاف فرما دیتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا قصور معاف فرما دیتے یا دیتا، لیکن وہ نادم ہوتے، نادم ہونے اور توبہ کرنے کے بجائے الٹا جرم کا انکار کرنے پر تل گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ ہماری نیت نیک تھی، ہم صرف صلح اور ملاپ کرنے گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ ان کی چال بازی تھی۔ تو اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 63 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ ایمان کی کسوٹی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، سو تیرے رب کے قسم ہے وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھے ہی منصف منائیں گے، فیما شجرا بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم، اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھے پھر اپنے دلوں میں تنگی نہ پاوے۔ فیما شجرا بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم، اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھے پھر اپنے دلوں میں تنگی نہ پائے۔ حرابا مما قضیتا ویسلموا تسلیما، تیرے فیصلے سے اور خوشی سے قبول کرے، یعنی تیرے فیصلے کو خوشی سے قبول فرمائے۔ تو ناظرین، یہاں اس آیت کی تفسیر ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے جو وہ سوچ رہے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے رہیں گے اور مومن بھی رہیں گے، بلکہ تیرے رب کی قسم یہ مومن اس وقت ہوں گے جب اپنے سارے جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے تجھ کو حاکم سمجھیں گے یا حاکم بنائیں گے، اور پھر تیرے فیصلے کے آگے خوشی خوشی سر جھکائیں گے، اور اس کے دل میں تیرے فیصلے سے ذرا گھٹن اور ناراضگی نہ ہوگی۔ تو ناظرین، اس زوردار اعلان سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے بے چون و چرا سر جھکانا، کہ دل میں ناراضگی کا وہم گمان تک نہ ہو، ایمان کی
درستی کی علامت ہے، ورنہ پھر نکاح کی بیماری کا خوف ہے۔ اس آیات میں مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ دین میں اصل چیز سچائی اور نیک دلی ہے۔ جو لوگ اپنے مقدمات اور باہمی معاملات میں دین کا خیال نہیں رکھتے اور اپنے فیصلے اوروں سے کراتے ہیں، ان کا طرز عمل ایمان کے خلاف ہے۔ پہلی صورت میں وہ ایمان سے کوسوں دور ہیں اور دوسری صورت میں اپنی خود غرضیوں اور خواہشوں سے اندھے ہو گئے ہیں اور ظلم کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، بھلا اس سے بڑھ کر بے دینی کیا ہوگی کہ جھگڑوں کے فیصلے کرانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہماری جیت کہاں ہوگی۔ ان کے نزدیک قاعدہ، قانون اور انصاف کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید اور دین کو اسی حد تک مانتے ہیں جہاں تک وہ ان کی خواہشوں کا ساتھ دے، کیونکہ انہیں صرف فقط اپنے فوری نفع سے غرض ہوتا ہے۔ دوسری بات، ان آیتوں میں یہ بتائی گئی ہے کہ منافقوں سے لڑنا جھگڑنا بیکار ہے۔ ان کی باتوں سے بالکل منہ پھیر لینا چاہیے، بلکہ اپنے کاموں میں لگ کر ان کے لیے ایسے فضا پیدا کر دینی چاہیے کہ انہیں پچھتا کر اپنی شرارتوں سے باز آنا پڑے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 66 اور 68 کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، جس کو عنوان دیا گیا شرعی احکام مشکل نہیں ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر حکم کرتے ہیں کہ اپنی جانیں ہلاک کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھر چھوڑ کر نکلو، مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ، تو وہ ایسا کرتے مگر ان میں سے، إِلَّا قَلِيلٌ، مگر ان میں سے کم، مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، تھوڑے یعنی مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر یہ لوگ کریں جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ استوار کرنے والا ہو دین میں۔ وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت البتہ ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے، مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی بڑا اجر اور ثواب دیں گے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو ہم سیدھی راہ پر چلائیں گے۔ تو ناظرین، پہلی آیت میں ہدایت کی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے۔ حکم سے ہے، یہاں حکم ہے کہ ان کا، اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آسان کام کرنے کا حکم دیتے جو ان کے حق میں مفید ہوتے ہیں۔ وہ ہم سب کے مالک اور آقا ہیں، ہم انہیں سخت سے سخت احکام اگر چاہتے تو دے سکتے تھے۔ مثلاً اگر ہم نیکی حکم دے دیتے کہ اپنا گلا گھونٹ لو یا چھرا مار کر مر جاؤ، یا یہ کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ایسے حکم ماننے کے لیے تو یہ کبھی تیار ہی نہ ہوتے، بلکہ گنے چنے ہی آدمی ایسا کرتے تو کرتے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جان کھو کر گھروں سے نکل جانے کے لیے کوئی نہیں کہا اور نہ سخت محنت اور مشقت میں ڈالا ہے جیسے پہلے لوگوں کو ڈالا تھا، بلکہ آسان کام مقرر کیے جن میں محنت تھوڑی اور ثواب زیادہ ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ اگر انہیں آسان کاموں کو خوشی کر لیتے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا، ان کا دل مضبوط اور ایمان پختہ ہو جاتا، اور ہم ان کو ایسے سیدھے راستے پر ڈال دیتے جو ہمیشہ کے لیے راحت اور آرام کے گھر میں پہنچاتا۔ مگر یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہاں آسان کام نیک نیتی اور سچے دل سے کیے جائیں تو ان سے اتنا بڑا ثواب اور ایسا اچھا بدلہ ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے دکھ و درد، رنج و الم اور عذاب سے چھٹ کر آرام و سکون اور خوشی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 69 اور 70
یعنی 69 اور 70، جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اس کو عنوان دیا ہے اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ یہاں پر ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اور جو کوئی حکم مانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سو وہ ان کے ساتھ ہے۔ الذین انعم اللہ، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ انعم اللہ علیہم من نبیین، کہ وہ نبی و صدیقین اور صدیق و شہداء اور شہید و صالحین اور صالح ہے۔ وہ حسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ من اللہ یعنی اللہ، فضل اللہ یعنی ذالک فضل من اللہ، یعنی یہ فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ تو ناظرین، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے بیان کر دیا ہے اور تفسیر بیان کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان جلیل القدر بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس کے خاص انعام یافتہ بندے ہیں، جن پر اس کے انعام و کرم کی خاص بارشیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ان میں نبی کی جمع ہے وہ برگزیدہ بندے جو دنیا میں انسانوں کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ پیغام ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کے ذریعے یعنی فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے بھیجا جاتا، اور وہ فرشتہ کی آمد کو محسوس کرتے اور وہ اپنا پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو کسی کمی پیشی کے بغیر پہنچاتے۔ نمبر 2 ہے صدیقین۔ صدیق کی جمع ہے وہ لوگ جن کا دل پیغمبروں کے پیغام کو خود بخود سچا مانتا ہے، انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 3 ہے شہداء۔ شہید کی جمع ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کے حکم پر جان دینے کے لیے بھی حاضر ہوں اور حق کی شہادت اپنے خون سے پیش کر دیں۔ تو ناظرین، پوائنٹ نمبر 4 ہے صالحین۔ صالح کی جمع ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی طبیعت پیدائشی طور پر نیک ہو اور اپنے نفس اور بدن دونوں کو برائیوں اور ناپاکیوں سے پاک کر چکے ہوں۔ انسانوں کے اندر یہ 4 قسم کے لوگ سب سے افضل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور سب لوگوں پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے اور اپنے انعام سے نوازا ہے۔ ان کے مرتبوں کو وہی ترتیب ہے جو آیت کے اندر رکھی گئی ہے، یعنی نبیوں کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد صدیق کا، پھر شہداء کا، پھر صالحہ کا۔ یہ سب حسب مراتب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل و رحمت سے مالا مال ہیں۔ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ انسان استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے یکساں نہیں ہے۔ ان کے سوا جو اور لوگ رہے ہیں، ان میں سے افضل وہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں مشغول ہوں۔ ان کو بھی اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق حسب مرتبہ نبیوں، صدیقوں، شہداؤں، شہیدوں اور صالحوں کے ہمراہ ہی نصیب ہوگی۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ بالکل انہی جیسے ہو جائیں گے، ہاں یہ ہوگا کہ وہ انہی کے خادموں میں شمار کیے جائیں گے اور ان کا رشتہ ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ یہ بڑی عنایت ہے کہ اس رشتہ کو رفاقت کا نام دیا گیا ہے، ورنہ ان کا خادم مان لیا جانا بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے راستہ پر چلنے کی ہم ہر وقت نمازیں دعا کرتے ہیں، ہر وقت نماز میں دعا کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا جس پر تیرے برگزیدہ انعام یافتہ بندے چلے، یعنی چلا ہم کو سیدھے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ ان بڑے لوگوں کی رفاقت فقط انہی کو نصیب ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
فرما برداری اور عطاشاری کریں گے۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ آئندہ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے درس کو اچھی طرح سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے زیادہ سے زیادہ آپ کو کے سامنے اپنا اچھے سے اچھا درس لے کر پیش ہونا چاہیے اور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔